والذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان لائے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ سب سے پہلے والذین یؤمنون کی ہم تفسیر سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ جو ایمان لائے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہیں، بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل نہیں، یعنی وہ لوگ جڑے سیدھے راہ دی رہنمائی واسطے اپنی عقل نال دماغ نال آدھے باسی بڑے سیانے ہاں، ہم سب کچھ خود ہی ہیں، تو وہ وہی جو ہے اللہ کا جو کلام ہے، رب کا جو فرمان ہے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن بعض ان میں ایسے ہیں جو بعض وحی کو مانتے ہیں، بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور وہ جو ایمان لائے تو اس آگے جو ہے چوتھی علامت اس آیت میں یہ بیان کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اس میں دلیل موجود ہے، وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ حضور پر نازل ہوئی، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا پہلے نبیوں پر، تو اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا ہوتا تو حضور کے بعد وحی بھی نازل ہوتی۔ یعنی اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ آپ پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے، وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے، بلکہ کہا کہ آپ پر جو نازل ہوئی وہی اس پر بھی ایمان لائے، اور جو پہلے آپ سے نبیوں پر نازل ہوئی اس پر ایمان لائے۔ تو اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر حضور کے بعد بھی یعنی کہا جاتا کہ آپ کے بعد جو وحی نازل ہوتی اس پر بھی ایمان لایا جاتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ جو پہلے اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور حضور کے بعد کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اس آیت مقدسہ میں ختم نبوت پر بھی مضبوط دلیل موجود ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کے بعد بھی وحی نازل ہوتی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔ تو آگے فرمایا بما انزل الیک وما انزل، اس پر اے حبیب جو اتارا گیا آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے پیچھے آپ متقی لوگوں کی نشانیاں قرآن نے بیان کی تھیں، تو یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ وہ پہلے پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی ضروری نہیں ہے۔ اسی مندیاں با کی مرنا ہے، ساڈا حساب کتاب ہونا ہے، مندیاں ہر بندہ آدھا ہے کہ اسا مرنا ہے، قبر جو جانا ہے، پھر دوبارہ سن اٹھایا جانا ہے، مندے ہاں لیکن پختہ یقین ساڈا نہیں ہے
جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو، یعنی یقین ہمارا اتنا آخرت کے حوالے سے پختہ ہونا چاہیے کہ وہاں شک و شبہ کا گزر ہی نہ ہو، وہاں شک شبہ والی بات ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ یار پتہ نہیں مرنا یعنی قیامت میں دوبارہ اٹھایا جانا یا نہیں، حساب ہونا، یعنی یہ شک والی باتیں ہیں، یہ باتیں بھی ذہن میں نہ ہو، پختہ یقین ہو کہ ہم نے ہر صورت مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر قیامت کے دن ہمیں ہر صورت اس کا جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو جس کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے عقل اور دل کے ارادے کو مسخر کر لیتا ہے، انسان اس کے خلاف نہ سوچ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب روز جزا قیامت پر ایمان اتنا پختہ ہو تو پھر ہر کام کرتے سے پہلے اس کا نتیجہ سامنے پہلے آ جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے کا ایمان پختہ ہے کہ قیامت آئے گی، ہر صورت آئے گی، ہم مریں گے پھر اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب و کتاب ہر صورت ہوگا، یقینی طور پر ہوگا، موت پر بھی اسی طرح یقین ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہمارے بھائی دوست آبا و اجداد اس دنیا میں نہیں رہے، ہم نے بھی اس دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے۔ ہم لوگوں کو دفناتے ہیں لیکن اپنی موت کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ میرا عزیز، میرا بھائی، میرا باپ، میرا ہمسایہ دنیا سے چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے۔ جانے والے کو دفنا رہے ہیں لیکن اپنی یاد ہی نہیں ہے کہ میری باری بھی آنی ہے، قیامت نے بھی آنا ہے۔ اگر پختہ اتنا یقین ہو گیا قیامت پر، موت پر کہ یہ ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی، ہمیں حساب ہر صورت دینا پڑے گا، جب اتنا پختہ یقین ہمارا ہو جائے گا، پھر یہ خیال کہ فلاں برا کام، یہ برے خیال، برے کاموں کے ہمارے دماغوں میں آئیں گے بھی نہیں، یہ سوچ بھی نہیں آئے گی۔ اگر آ بھی گئی، اگر قیامت پر یقین ہوا، اگر جہنم کو مانا کہ جہنم ہے، حقیقت ہے جنت بھی ہے، یقین اتنا پختہ ہوا کہ یہ منظر ضرور بنے گا، یہ جنت جہنم کے فیصلے ضرور ہوں گے، جب یقین یہ پختہ سے پختہ تر ہو جائے گا، پھر انسان برے اعمال کی طرف سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اگر سوچ آ بھی گئی تو نتیجہ سامنے آئے گا، تجھے قبر میں بھی عذاب ہوگا، کل قیامت کے دن تجھے رسوائی ہوگی، ذلالت ہوگی، ذلیل ہوگا۔ جب اتنا پختہ یقین ہو جائے گا، ایک بندے کو علم ہو کہ تجھے یعنی ریل گاڑی گزرنے والی ہے سامنے، وہاں پہ اسے اگر وہ کھڑا ہو جائے تو جب گاڑی اوپر سے گزرے گی تو موت اس کی واقع ہوگی، اسے نقصان ہوگا، مر جائے گا۔ تو اسی طرح پختہ یقین قیامت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ آج کل ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم زبان سے توبہ بھی کرتے ہیں اور زبان سے یہ کہتے بھی ہیں کہ قیامت آئے گی، اور زبان سے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، حساب دینا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر یعنی مانگنے کے باوجود گناہ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ ملاوٹ، برائیاں، ہمارے معاشرے میں کون سی برائی نہیں ہے؟ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
جو ہے وہ قیامت پر پختہ یقین ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں اگر قیامت پر ہمارا یقین پختہ ہوتا پھر ہمارے ہاتھ غلط کام کے لیے نہ اٹھتے، اگر ہمیں پختہ یقین ہوتا ہماری نظر بری طرف نہ جاتی، ہماری نظر برائی کی طرف نہ جاتی، ہماری زبان برے الفاظ برے جملے نہ بولتی، اگر ہمیں قیامت پر پختہ یقین ہوتا ہمارا ہر قدم برے اعمال کی طرف نہ اٹھتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارا یقین ہوتا تو جہنم کا عذاب ہم نے قرآن میں پڑھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں پڑھا کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، موت کی سختیاں بہت ہی سختی ہیں۔ جب انسان کی جان رگ رگ سے جو ہے وہ بال بال سے نکلے گی اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب یہ ہمارا جو ہے وہ حال ہو جائے گا تو پھر ہم برے اعمال کی طرف نہیں جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایمان لائے یعنی فرمایا کہ وہ لوگ جو متقی ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور دونوں جہانوں میں وہی کامیاب ہیں جو برے اعمال سے ہٹ گئے، نیک اعمال کرتے رہے۔ تو پیچھے یعنی یہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں متقی لوگوں کی، آخر میں یعنی ان لوگوں کو کامیاب کہا جا رہا ہے جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ نشانیاں پچھلے جمعے پہ آپ نے سنی تھی کہ نشانی یعنی وہ جو ایمان لائے بالغیب، غیب پر، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، جہنم پر ایمان لائے، اور دوسری نشانی بیان کی کہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، صحیح صحیح۔ یہ متقی لوگوں کی نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے، اور آخر میں فرما رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے، جو کامیاب ہیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، یعنی میں نے بیان کیا تھا قرآن کہتا ہے کہ صحیح صحیح سے ادا کرنے کے مطابق مراد کے بندہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ سوچ نہ بنے تو یہ ضرور سوچ بنائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صحیح صحیح ادا کرنے والے نمازی ہیں، جو صحیح صحیح یعنی نماز ادا کرتے ہیں متقی لوگوں کی۔ تو جن لوگوں کو ابھی تک نماز پڑھنے کی ہی توفیق نہیں ملی وہ سوچیں کہ وہ کس بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، وہ جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ متقی لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ تو پھر ماہ رمضان میں بھی ابھی تک جن کو توفیق نہیں ہوئی یا اس کے خدا کے گھر میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا رخ کدھر ہے وہ خود جو ہے وہ فیصلہ کرے، سوچو بچار کرے۔ تو دوسری نشانی، تیسری نشانی اللہ نے پیچھے بنائی تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا وہ رب کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر، اللہ فرماتا ہے میں رزق دیتا ہے اور پھر میرے راہ میں جڑے لوگ خرچ کرتے ہیں وہ متقی لوگ نے، وہ پرہیزگار لوگ نے، وہ جنتی لوگ نے۔ اور چوتھی نشانی بیان فرمائی تھی کہ جو محبوب جو کلام اتارا گیا آپ پر پہلے اور آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ بھی متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ تو آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں جن کی یہ نشانیاں پیچھے بیان ہوئی ہیں نا، یہ جن لوگوں میں نشانیاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب یعنی کہہ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں
کہ یہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں نیک لوگوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ اگر کہیں پہلے ہمارے اندر خامیاں ہیں، نشانیاں وہ نہیں، تو وہ ہم اپنے اندر نشانیاں پیدا کریں